نے اپنا سودا بازار میں رکھا اور قسم کھائی کہ اس کو اتنا اتنا بھاؤ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے۔ بس یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مروی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دکھ درد کے عذاب ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے، پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا۔ دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ تیسرا وہ جو مسلمان سے بیعت کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسے مال دے تو پوری کرتا ہے، اور اگر نہ دے تو بیعت پوری نہیں کرتا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب میں سے یقیناً ایک گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ آپ اے نبی سے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگیں، اور دراصل وہ کتاب میں نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ وہ تو داستاں یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلام اللہ میں یہودیوں کی تحریف۔ یہاں بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یہ بھی کرتا ہے کہ کلام اللہ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، ربانی کتاب بدل دیتا ہے، اصل مطلب اور صحیح معنی خبط کر دیتا ہے، اور جاہلوں کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے۔ پھر یہ خود اپنی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہہ کر جاہلوں کے اس خیال کو اور مضبوط کر دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں اور جھوٹ بکتے ہیں۔ زبان موڑنے سے مطلب یہاں تحریف کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ لوگ تحریف کرتے تھے اور ازالہ کر دیتے تھے۔ مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو کتاب اللہ کا لفظ بدل دے، ہاں یہ لوگ تحریف اور بیجا تعویل کرتے تھے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات و انجیل اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک حرف بھی ان میں سے نہیں بدلا، لیکن یہ لوگ تحریف و تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اور جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور کر رہے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو بہکاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اصلی کتابیں جو محفوظ ہیں، جو بدلتی نہیں۔ وہب رحمہ اللہ کے اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے تو ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں، اور پھر جو زبان عربی میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی خطا ہے اور بہت ہی زیادتی ہے، اور کمی بھی اصل سے بہت ہے، اور کھلے ہوئے وہم اور صاف غلطیاں موجود ہیں، بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا زیبا ہی نہیں، وہ تو تفسیر اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے، اور پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں اکثر بلکہ کل کے کل دراصل محض الٹی سمجھ والے ہیں۔ اور اگر وہب رحمہ اللہ کے فرمان کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو در حقیقت ربانی کتاب ہے، پس وہ بے شک محفوظ و مصون ہے، اس میں کمی زیادتی ناممکن ہے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دیں، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ،
تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ نہ یہ ہو سکتا ہے وہ تم کو فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر کا حکم دے گا؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی، کوئی فرشتہ اپنی بندگی کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اتنی بڑی بزرگی، فضیلت اور مرتبے والے ہیں یہ منصب نہیں، تو کسی اور کوکب لائق ہے کہ اپنی پوجا پاٹ کرائے اور اپنی بندگی کی تلقین لوگوں کو کرے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادنا مؤمن سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت دے۔ یہاں یہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو پوجتے تھے۔ قرآن اس پر گواہ ہے جو فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ مسند احمد و ترمذی کی وہ حدیث بھی آ رہی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تو ان کی یعنی اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ ان پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے اور یہ ان کی مانتے چلے جاتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ پس جاہل درویش اور بے سمجھ علماء اور مشائخ اس مذمت اور ڈانٹ ڈپٹ میں داخل ہیں۔ رسول اللہ اور ان کی اتباع کرنے والے علماء کرام اس سے یکسو ہیں، اس لیے کہ وہ تو صرف فرمان ربانی اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کاموں سے روکتے ہیں جن سے انبیاء کرام علیہم السلام روک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حضرات انبیاء تو خالق و مخلوق کے درمیان سفیر ہیں، حق رسالت ادا کرتے ہیں اور امانت ربانی احتیاط کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ نہایت بیدار مغزی، مکمل ہوشیاری، کمال نگرانی اور پوری حفاظت کے ساتھ وہ پوری دنیا کی خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ احکام الہی کے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ رسولوں کی ہدایت تو لوگوں کو ربانی بننے کی ہوتی ہے کہ وہ حکمتوں والے اور حلم والے بن جائیں۔ وہ سمجھدار اور عابد و زاہد، متقی اور پارسا ہیں۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والوں پر حق ہے کہ وہ باسمجھ ہوں۔ تعلمون اور تعلمون دونوں قراءت ہیں، پہلے کے معنی ہیں سمجھنے کے، دوسرے کے معنی ہیں تعلیم دینے کے۔ تدرسون کے معنی ہیں الفاظ یاد کرنے کے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ حکم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی عبادت کرو، خواہ وہ نبی ہو بھیجا ہوا، خواہ فرشتہ ہو اللہ کے قریب۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کی دعوت دے، اور جو ایسا کرے اس نے کفر کیا، اور کفر نبیوں کا کام نہیں۔ ان کا کام تو ایمان ہے، اور ایمان نام ہے اللہ اکیلے کی عبادت کا اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنے کا، اور یہی نبیوں کی آواز ہے، جیسے خود قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور جگہ فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت سے بچو۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ سے پہلے اے نبی تمام رسولوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے اپنی ذات رحمان کے سوا ان کی عبادت کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا؟ فرشتوں کی طرف سے خبر دیتے ہیں کہ میں یقل منہم، یعنی ان فرشتوں میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ، تو اسے بھی جہنم کی سزا دیں، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تم کو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب رسولوں نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر نبی کو اپنے بعد والے نبی اور رسول پر ایمان لانے کا حکم۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دیں اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں رسول آ جائے، تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت و امداد کرنا اس کا فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم و نبوت پر نظر ڈال کر اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا بوجھل مضبوط عہد و میثاق لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں، ہمارا اقرار ہے۔ تو فرمایا گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں۔ اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق، بے حکم اور بدکار ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے عہد لیا کہ ان کی زندگی میں اگر اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو ان پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کر دے کہ وہ بھی رسول اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے۔ طاؤوس، حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر اوپر کی تفسیر کے خلاف ہے، بلکہ یہ اس کی تائید ہے۔ اسی لیے طاؤوس رحمہ اللہ سے ان کے لڑکے کی روایت مثل روایت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بھی مروی ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی رسول اللہ کی نبوت ہوتی آپ واجب الاطاعت تھے، اور تمام انبیاء کی فرما برداری پر جو اس وقت ہوں رسول اللہ کی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کو فیصلوں کے لیے لانے میں شفیع یعنی سفارش رسول اللہ ہی ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو رسول اللہ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء اور کل رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے، بالآخر رسول اللہ خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درود و سلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ بھیجتے رہیں قیامت کے دن تک، آمین۔